السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 68 شامل ہے ہمارے سبق میں۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے، اور لاسٹ جس پر ہم نے بات کی تھی 67 جو حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم کی تھی، جس میں توبہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ حدیث ہے 68، اور صحیح مسلم کا اس کا نمبر ہے 1083، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاقصر الدعاء۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بندہ کب اللہ کے ہاں وہ سب سے قریب ہوتا ہے، وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے، اپنے خالق کے، مالک کے، رازق کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ ہے سجدے کی جگہ، یعنی کہ مقام سجدہ اور وقت سجدہ، یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی کہ حالت سجدہ جو ہے وہ ایسی کیفیت اور ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو پھر قریب ہونے کا نہیں بتایا، بلکہ پھر یہ بھی بتا دیا کہ فاکثر الدعاء، اب آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اب مانگیں جو مانگنا ہے، اب دعائیں کریں کثرت سے، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں۔ جب آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل ہی گیا ہے تو پھر کثرت سے دعائیں کریں، اپنی نجات کی، اپنی مغفرت کی، اپنی زندگی کی بہتری کی، اور دین پر کاربند رہنے کی، اپنے فوت شدگان کی مغفرت کی، زندہ والدین کی جو ہے وہ کامیابی اور ان کی صحت کے لیے، اور عزیز و اقارب کے لیے، ملک کے لیے وغیرہ وغیرہ، اپنی زندگی میں دنیاوی امتحانات میں کامیابی کے لیے فاکثر الدعاء، دعا جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ اب دیکھیں، نماز ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نماز کی میں اگر فضیلت پہ ہی بات کرنا شروع کروں تو یہ بہت طوالت کی طرف بات چلی جائے گی، تو عدم طوالت کی وجہ سے میں ان چیزوں کو ذکر نہیں کر رہا کہ نماز کی کیا کیا فضیلت ہے۔ نماز بہت فضیلت والا عمل ہے، یہ تو انبیاء کی سنت ہے نماز، تو اگر انسان نمازی ہے تو گویا کہ وہ انبیاء کی سنت پہ کاربند ہے، تو اس کا اجر کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو نماز کا ہر رکن جو ہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، تشہد ہو، بین سجدتین کا مقام ہو، بعد الرکوع کی کیفیت ہو، تو کوئی بھی کیفیت ہے وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ان تمام کیفیات میں سے اللہ رب العزت کے نبی نے کہا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جو ایک وقت ہوتا ہے وہ انسان کا، مومن کا، مسلم کا حالت سجدہ میں ہونا ہوتا ہے۔ جب وہ انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے، وہ انسان کی عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنی جبین جو ہے اس کو مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ حالت سجدے میں رب کائنات کی تعریفات، حمدات بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریفات کو ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کے اوپر درود جو ہے وہ کثرت سے پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں کرتا ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا عاجزی انکساری والا، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ کی صفت غرور اور تکبر اللہ کی صفت ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ بندوں میں جب یہ صفت آتی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ خالق میں ہوں، جو خالق ہوتا ہے اس کو ہی یہ اوصاف سوٹیبل ہوتے ہیں۔ مخلوق کا معیار اور ہے، خالق کی شان اس کے لائق ہے، تو اگر ہم خالق کی شان کو پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو بندوں کے ذمے عاجزی انکساری ہے، اخلاق حسنہ ہے، اگر ان پہ وہ کاربند ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو اللہ کو پسند کیا کیفیت ہے؟ سجدہ۔ اور دیکھیں، سجدے کے بڑے فضائل و مناقب ہیں،
اگر انسان نماز میں بھول جاتا ہے تو اللہ نے ایک اور سجدہ رکھ دیا، یہ بھی سجدے کی فضیلت ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نماز میں بولنے کا متبادل الٹرنیٹ جو چیز ہے وہ سجدہ ہے۔ کوئی اور بھی حکم آ سکتا تھا، لیکن سجدے کا حکم آیا کہ وہ نماز کو کور کر دے گا۔ اگر 2 سجدے ہیں، نماز میں کمی ہوئی ہے تو وہ 2 سجدے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ اگر نماز کے اندر زیادتی ہے تو وہ 2 سجدے جو ہیں وہ نوافل کی حیثیت اختیار کر جائیں گے۔ تو یہ سجدے کا بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس لیے جب انسان نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو وہ کیفیت، وہ خضوع و خشوع اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ میرے بہت قریب ہے، اب یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فاکثروا الدعاء، سجدے کے اندر کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فرضی نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے۔ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ نماز فرضی ہو یا نفلی ہو، اس کے سجدوں میں کثرت سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، کثرت سے۔ نماز نفل ہو یا نماز فرض ہو، اس کے حالت سجدہ میں کثرت سے جتنی چاہے کوئی دعائیں کر لے، اس کی دعائیں ہو سکتی ہیں، جائز ہیں، کر سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل، ان کی حالت سجدہ میں دعائیں کس زبان میں کرنی ہے، عربی میں کرنی ہے یا کوئی ہر انسان اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے؟ تو اس میں بھی اتفاقی مسئلہ تو یہ ہے کہ حالت سجدہ میں نماز نفل کا ہو یا نماز فرض کا ہو، اس کے اندر عربی میں جو ہے وہ دعائیں مانگی جائیں گی۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو پھر وہ جتنی اس کو عربی میں دعائیں آتی ہیں وہ مانگ لے، بقیہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لے۔ لیکن حالت سجدہ کے اندر صرف اور صرف عربی میں ہی دعائیں پڑھی جائیں گی، عربی کے علاوہ دعائیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح تشہد میں بھی کثرت سے دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن صرف اور صرف عربی زبان میں۔ اور ایک اور سوال ہے، جیسا کہ قرآنی دعائیں ہیں، ربنا تقبل منا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہم سجدے میں کہ ان کو پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ اس کے علاوہ ایک مطلق روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا کہ رکوع سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن قرآنی دعاؤں کو بطور دعا جو ہے وہ حالت سجدہ میں انسان پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو عربی زبان میں دعائیں بنانا یا اس کو یاد نہیں ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ یاد نہیں ہے، تو وہ قرآن کی چند دعاؤں کو یاد کر لے اور سجدے میں ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جواز ہے۔ تو اگر دعائیں کثرت سے کرے گا، کثرت سے سجدے میں دعائیں کرے گا اپنی بہتری کے لیے، کوئی بھی دعا، جائز دعا اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو قبولیت کا درجہ ملے گا، کیونکہ وہ کیفیت اور وہ لمحات ہی اللہ کو بڑے پسند ہیں جب انسان اپنا سر جو ہے وہ مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، تو نے اگر مجھے تھوڑی بہت جو عزت دین کی سمجھ بوجھ دی ہے، اور وہ اللہ تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے سجدہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن جب انبیاء کو پریشانی آئی انہوں نے سجدے کیے، نوافل پڑھے۔ نوافل چونکہ ایک مستعار جملہ بولا جاتا ہے، نوافل پڑھے جائیں، بیسیکلی مراد انسان کا اس کے بعد حالت سجدہ میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا ہے۔ سجدے میں روئیں، عربی میں دعائیں کریں، یاد کریں، دعاؤں کی کتاب جیب میں رکھیں، روزانہ اگر آدھی دعا یا ایک دعا بھی یاد کریں تو 30 دن میں 30 دعائیں یاد ہو سکتی ہیں۔ تو پھر حالت سجدہ میں وہ کثرت سے دعائیں پڑھیں، وہ جو آپ نے یاد کی ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، اور جو طالبات ہیں وہ خود سیکھیں، اپنی اسٹوڈنٹس کو یا اپنی کلاس فیلوز کو وہ دعائیں بتائیں، اور پھر ان کو بتائیں کہ سجدے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بہتری کی طرف چلنے کی کوشش کرتے رہیں، تو توفیق اللہ دیتا ہے، ارادہ اور کوشش انسان کرتا ہے۔ تو اگر ہماری کوشش اور ارادہ صحیح ہوا تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دین سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔